آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا. صحابہ نے پوچھا دنیا کی طاقتور چیزوں میں بڑی طاقت والی چیز کون سی ہے؟ ترتیب وار حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوہا ہے. لوہا بہت مضبوط چیز ہے. صحابی نے پوچھا کیا اس سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ کہا ہاں اس سے بھی زیادہ اگر طاقت آگ میں ہے، کیونکہ آگ لوہے کو پگھلا دیتی ہے. پوچھنے والے نے کہا کیا آگ سے بھی زیادہ طاقت کسی میں ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں پانی میں ہے، پانی آگ کو بھی بجھا دیتا ہے. پانی کی طاقت بہت زیادہ ہے. سونامی پانی ہی سے تو آتا ہے. اور اس کے بعد پھر پوچھنے والے نے کہا کیا پانی سے بھی زیادہ طاقت کسی کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں دنیا میں سب سے زیادہ طاقت ہوا کے اندر ہے. وہ پانی ہو کہ لوہا ہو کہ آگ ہو، سب کو ہوا اڑا لے جاتی ہے. اور ہوائیں جب جوش میں آئیں یا جلال میں آئیں تو بڑے بڑے پہاڑ بھی کھسک سکتے ہیں. ہواؤں کی طاقت کا اندازہ تم نہیں لگا سکتے. گھروں کی چھتیں اکھاڑ لیں گی اور لوگوں کو تہس نہس کر دیں گی ہوائیں اگر جلال میں آئیں. تو پھر پوچھنے والے نے پوچھا کیا اس سے بھی زیادہ طاقت کسی کے اندر ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایک چیز میں ہے اور اس سے زیادہ پھر کسی کی چیز میں نہیں. پوچھا وہ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ہاتھ میں ہوا سے زیادہ طاقت ہے جو اللہ کی راہ میں عطا کیا تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو. یہ اخلاص والا ہاتھ، اخلاص والا ہاتھ کہ اسے خود خبر نہ ہوئی ہو کہ اس نے اللہ کی راہ میں دیا ہے تو کتنا دیا، کیسے دیا. میرے عزیزو یہ اس کو اخلاص کہتے ہیں. یہ خالص اللہ کے لیے دیا، خالص اللہ کے لیے دیا، اس کی طاقت بہت زیادہ ہے. اب آپ کو میں وہ نکتہ بھی سمجھا دوں. اولیاء اکرام کی کرامتیں سنتے رہتے ہیں. میاں وہ کیا کھا کر کے اتنی طاقت بنائے تھے؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد میں بیٹھے ہوں اور دریا میں اگر سیلاب یا طوفان آ جائے اور کشتی بھنور میں پھنسنے لگے تو کئی واقعات ہیں کہ کشتی میں بیٹھے ہوئے مسافروں نے دیکھا کہ غوث پاک تشریف لائے. ان کی کشتی کو سل دیا، سنبھالا. جن کشتیوں میں پھٹن تھی یا پانی آ رہا تھا، یہ طاقت کیسے، یہ تصرف کیسے ان کے پاس حاصل ہوا؟ کوئی کھانا پانی ایسا ہے دنیا میں جس کو کھانے کے بعد اتنی بڑی طاقت مل جاتی ہے؟ میرے عزیزو یہ اولیاء کاملین کے پاس جو بھی طاقت تھی وہ اخلاص کی طاقت تھی. وہ جو عمل کرتے تھے وہ خالص اللہ کے لیے کرتے تھے، خالص اللہ کے لیے. اور وہ اپنے آپ کو تک فنا کر چکے ہوتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں. اسی لیے میرے عزیزو ان طاقتوں کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت ٹک نہیں پاتی. اخلاص کی طاقت. آج تم کر کے تو دیکھو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اگر مخلص ہو گئے تو شیطان جو چیلنج کر کے آیا تھا اللہ کی بارگاہ میں، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، مولا میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، جو بھی تیرے سیدھے راستے سے گزرے گا میں اس کو بہکاؤں گا. کبھی دائیں جانب سے، کبھی بائیں جانب سے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے. قرآن کی آیت میں بتا رہا ہوں آپ کو، 8ویں پارے میں اللہ نے فرمایا شیطان یہ چیلنج کیا اللہ سے قیامت تک تو مجھے مہلت دے دے میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ کہتا ہے کہ ان سب کو سیدھے راستے سے میں ہٹاؤں گا. لیکن شیطان نے آخر میں ایک جملہ یہ بھی کہا، مولا یہ جتنے بھی سیدھے راستے پر چلیں گے ان کو بہکا تو دوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے وہ بندے جو اخلاص کے ساتھ تیری عبادت کرتے ہیں ان پر میرا داؤ نہیں چل سکے گا، میں انہیں نہیں بہکا سکوں گا. اب اندازہ کرو کہ شیطان جس کے پاس ساری طاقتیں آ جاتی ہیں باطل طریقے سے وقتی طور پر، وہ عاجز آ گیا تو پھر دنیا کی یہ چھوٹی موٹی طاقتیں تمہارا کیا بگاڑ لیں گی؟ اگر اخلاص تمہارے اندر آ جائے، خلوص کی دولت آ جائے. دنیا میں جو کچھ بھی کر رہے ہو سب دکھاوے کے لیے نہیں ہے. کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو تمہارے ساتھ راز رہے تمہارے اور تمہارے پروردگار کے بیچ. ہر بات کی تشہیر کرنا ضروری نہیں ہوتا کہ لوگوں کی مدد آپ نے کیا تو پیپر میں چھاپ دیا، اور آپ کوئی نیکی کر رہے ہیں تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز کی تشہیر کی جائے. ہاں کچھ چیزوں میں حکمت اور مصلحت ہو سکتی ہے کہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے کے لیے اعلان کیا گیا ہو، لیکن ہر چیز میں نہیں. عزیزان گرامی وقار، اخلاص جب کسی کے پاس ہو تو ایک اور حدیث میں آپ کو بتا دوں، بندے جو عبادت کرتے ہیں نا یہاں پر دنیا میں بھی، سب کا کچھ نہ کچھ ایک غرض ہے، کچھ نہ کچھ ایک مقصد ہے.
آپ نماز کے لیے آئے ہیں یا نیکیاں کر رہے ہیں یا گناہوں سے بچ رہے ہیں تو کوئی تو غرض ہوگی. ہاں دو میں سے ایک چیز ہوگی. جہنم کا خوف ہوگا, اللہ کے عذابات سے ڈر لگتا ہوگا, اس لیے نماز پڑھ لیتے ہیں, پوری اپنی صحیح کر لیتے ہیں. یا تو پھر جنت کی نعمتوں کا شوق ہوگا کہ جنت میں جانا ہے, صحابہ تابعین اولیاء کاملین کے پڑوس میں رہنا ہے. یا تو شوق ہے یا تو ڈر ہے, اور یہ دونوں چیزیں بندے کو عبادت کرواتی ہیں. قیامت کے دن کے متعلق حدیث میں ملتا ہے, جب بخشے گئے ہوئے لوگ جن کو جنت بھیجا جا رہا ہے, جنتیوں کی بات کر رہا ہوں, عام کی نہیں, تو اس میں 3 کیٹیگری ہوں گی. ایک جماعت ہوگی جن سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے بندو تمہارے اوپر آج جنت کھول دی گئی, تم بخش دیے گئے ہو, تم عبادت کرتے تھے دنیا میں, بتاؤ کیوں کرتے تھے؟ وہ بندے کہیں گے کہ مولا تیری جہنم سے بڑا ڈر لگتا تھا, اس کے عذابات کا خوف تھا, اس لیے ہم عبادت کرتے تھے. رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس چیز سے تم ڈرتے تھے میں نے آج بچا لیا, جاؤ میری جنت میں. ان کو جنت بھیج دیا جائے گا. دوسری ایک جماعت, ان سے رب تبارک و تعالیٰ پوچھے گا تم کیوں عبادت کرتے تھے, تم بھی جنت کے مستحق ہو گئے ہو, آج بخشے گئے ہو. وہ لوگ کہیں گے کہ مولا ہمیں تیری جنت کی نعمتیں سننے کے بعد اس قدر شوق تھا کہ ہم وہ نعمتیں حاصل کرنے کے لیے دن رات عبادت کیے, ذکر کیے, تسبیح پڑھے, اور آج کامیاب ہوئے. رب تعالیٰ فرماتا ہے میری جنت کی خواہش کرنا بھی نیکی ہے, جاؤ میں تمہیں جنت دیتا ہوں. وہ بھی جنت میں چلے گئے. تیسری جماعت تھی, ان سے پوچھا جائے گا تم کیوں عبادت کرتے تھے, تم بھی آج جنت کے مستحق ہو گئے. وہ کہیں گے کہ مولا ہمیں تیرے جہنم کے عذابات کی بھی پرواہ نہیں, اور نہ ہی تیری جنت کی نعمتوں کی خواہش, بلکہ ہم تو صرف اور صرف تیری رضا کے لیے کرتے تھے, تو راضی ہو جا, ہم جنت اور دوزخ کے لیے نہیں. تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے مخلص بندے ہیں, خالص پیور اللہ کے لیے کرتے تھے. رب تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا, تم بھی جنت میں. جنت میں جانے کا حکم دے دیا جائے, لیکن فرمایا گیا وہ جماعت رک جائے گی, وہ کہیں گے نہیں ہم جنت میں نہیں جائیں گے. ایسا بھی کوئی ہے, وہ کہیں گے کہ مولا اگر ہم جنت میں جائیں گے تو اندر جو جنتی ہیں وہ ہمیں تانا ماریں گے, تم بھی جنت کے لیے کرتے تھے اور بولے کچھ اور ہو, بدلہ تو تم نے بھی لے لیا عبادتوں کا, ہمیں اپنی عبادتوں کا بدلہ نہیں چاہیے. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میری رضا یہی ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ, میں تم سے راضی ہو گیا. وہ پھر رکے رہیں گے کہ مولا ہم نے جنت کے لیے نہیں تیری رضا کے لیے کیا ہے. پھر حکم ہوگا فرشتوں کو کہ ان کے ہاتھوں اور پیروں میں بیڑیاں باندھو اور کھینچ کے جنت میں لے جاؤ. وہ ایک جماعت ایسی ہے. یہ کون لوگ ہیں جو مخلصین ہیں, خالصتاً اللہ کے لیے عبادت کرتے تھے. عزیزان گرامی وقار, جو اللہ رب العزت کے لیے کرنے والے لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھتا ہے. اخلاص. بنی اسرائیل میں ایک خاتون تھی اور اس کا بڑا گھرانہ تھا. اس کا باپ جو تھا وہ بڑا کنجوس اور بخیل آدمی, بڑے پیسے والا. ایک دن ایسا ہوا کہ یہ جو لڑکی تھی, جوان لڑکی, اس نے باہر ایک فقیر کو دیکھا جو بڑا مجبور تھا, ضرورت مند تھا. اس کو اٹھا کر کے اچھی خاصی دولت اپنے باپ کی دے دی, اور باپ کو پتہ چلا تو اتنا غصے میں آیا کہ میں ایک پوٹی کوڑی نہیں دیتا اور تو اتنی بڑی دولت اٹھا کر دے دی, اور غصے میں اپنی بیٹی کا ہاتھ کاٹ دیا. اس کا ہاتھ کٹ گیا. غصے میں تھا باپ, بخیل تھا, ہاتھ کاٹ دیا. بہرحال کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ وہ رہنے لگی. تھی اللہ رب العزت کی رضا چاہنے والی. کئی دن تک اسی طرح گزر گئے. اب باپ بڑے پیسے والا تھا اس زمانے میں, وہ ہاتھ چھپا کر کے رہی. پھر اس کا رشتہ آیا ایک بہت بڑے خاندان سے, اور بڑے خاندان کا جو شہزادہ تھا اس نے پسند کر لیا. شادی کی ڈیٹ قریب آئی, ان لوگوں نے ہاتھ نہیں دیکھا, بس چہرہ اور باقی ساری چیزیں دیکھی, اور انہوں نے بھی چھپا رکھا کہ ہاتھ نہیں ہے. کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ کون شادی کرے گا. بہرحال شادی ہو گئی. شادی ہونے کے بعد وہ گھر رخصت ہو گئی. اپنے نئے دولہے کے ساتھ وہ اپنے گھر پر بیٹھی ہے دسترخوان پر. وہ بائیں ہاتھ سے کھایا کرتی تھی, ایک ہاتھ تو کٹا ہوا تھا, چھپا کر کے رکھتی تھی.
दस्तरखान पर जब बैठी, उसका नया दूल्हा है, उसके घर वाले, खाने के वक्त अब हाथ निकालने की बारी आ गई। वो बाएं हाथ से खा रही थी तो उसके शोहर ने कहा कि क्या सीधे हाथ से नहीं खा सकती? सीधे हाथ से क्यों नहीं खा सकती? अब उसके रिश्ते के टूटने का वक्त आ गया था। अगर पता चले तो धोखा किया है, कटे हुए हाथ के साथ हमारे साथ निकाह हुआ है। उसके आंखों में आंसू आए, वो हाथ अपने कपड़े के अंदर ही छुपाई रही। अचानक उसे गैब से एक आवाज़ आई, ऐ मेरी बंदी हाथ निकाल। उसने अपने दुपट्टे के अंदर से हाथ निकाला तो सीधा हाथ पूरा सही सलामत था। फिर वो ज़माना मूसा अलैहिस्सलाम का था, उनकी बारगाह में हाज़िरी देकर उसने अपना ये वाक़या सुनाया। सैयदना मूसा कलीमुल्लाह फरमाने लगे, मौला ने मुझे ये वही देकर भेजा और इरशाद फरमाया कि ऐ मूसा, हम उस हाथ को शर्मिंदा नहीं होने देना चाहते जो हाथ मेरी बारगाह में इखलास से उठाओ। मेरे अजीज़ो, ये इखलास की दौलत है। जो खालिसतन अल्लाह के लिए कुछ किया हो, मौला उसे कभी जलील नहीं होने देगा, उसे बेइज्जत नहीं होने देगा। इसीलिए कुछ काम ऐसे कर जाओ जो खालिसतन अल्लाह के लिए हो। रब तबारक व तआला के लिए अब तक क्या किया है उसका भी आपके पास कुछ तो होना चाहिए। अगर अपनी ज़िंदगी में आप एहतिसाब करें, अपना ही मुहासबा करें कि मैं जवानी से लेकर अब तक जितने काम किया हूँ, कोई काम ऐसा है जो खालिस अल्लाह के लिए किया हो? रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक हदीस में आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। इखलास में कितनी ताकत है वो बताता हूँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही हदीस है ये, 3 लोग सफ़र पर थे, 3 दोस्त थे, ये तीनों सफ़र पर थे और ये पहाड़ों के रास्ते से जा रहे थे। एक पहाड़ के गार में इन लोगों ने पनाह लेने के लिए थोड़ी देर आराम किया और बारिशें शुरू हो गई, तूफ़ानी बारिश। और ऐसी बारिशें आई कि पहाड़ के पत्थर खसकने लगे और एक बहुत बड़ी चट्टान खसक करके ये गार के मुंह पर आकर गिर गई। गार बंद और ये अंदर 3 बैठे हुए हैं। हाथ के हिलाने से तो पत्थर जाने वाला नहीं, एक बड़ी चट्टान गिर करके बंद हो चुकी, उनकी कब्र वहीं बनने वाली। 3 लोग हिला करके क्या हटा सकते थे? अब तीनों लोगों ने क्या किया? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तीनों रोने लगे कि अब हमारी मौत यहीं पर होने वाली है, ख़त्म है। लेकिन इससे पहले चलो अल्लाह की बारगाह में अपनी ज़िंदगी की कोई ऐसी चीज़ हो जो तुमने खालिस उसके लिए किया था, उस नेकी को वसीला बना करके दुआ करते हैं, देखते हैं पत्थर हटता है क्या। तो तीनों ने अपनी अपनी ज़िंदगी की एक एक चीज़ें शुमार करना शुरू किया। तवज्जो चाहता हूँ। पहले एक बंदा सजदे में गिरता है और अर्ज़ करता है, मौला तू जानता है मेरी एक बूढ़ी माँ थी, माँ की खिदमत बहुत किया करता था, माँ की बहुत ताज़ीम करता था। एक दिन रात को जब मैं घर पहुँचा तो मेरे पास सिर्फ एक रोटी थी और थोड़ा सा दूध था। मेरे घर के कई बच्चे थे, बच्चे भी भूखे थे, लेकिन मेरी माँ बूढ़ी थी। तो मैं जब भी घर रात को पहुँचता पहले अपनी माँ को खिलाता, उसके बाद अपने बच्चों को खाना देता। उस दिन ऐसा हुआ कि मेरे पास सिर्फ एक रोटी और थोड़ा सा दूध था, माँ भी भूखी थी और बच्चे भी। बच्चे आकर लिपट गए, कहने लगे कि हमारे लिए खाना, भूख की शिद्दत है। मैंने बच्चों को थोड़ी देर के लिए बिठाया घर के बाहर और उस रोटी को चूर कर दूध में अपनी बूढ़ी माँ को खिलाया। मेरी बूढ़ी माँ जो भूखी थी वो पूरी रोटी खा गई और पूरा शिकम सैर होकर वो दुआ करते हुए सो गई। उस रात को मैं भी भूखा रहा, मेरे बच्चे भी भूखे रहे, हमारे घर में उसके अलावा कोई खाना नहीं था। ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, मैंने अपनी माँ के साथ ये जो हुस्न सुलूक किया खालिस तुझे राज़ी करने के लिए, खालिस तुझे राज़ी करने के लिए। मौला अगर ये मेरी नेकी तुझे पसंद है तो ये चट्टान को हटा दे। वो दुआ कर रहा था, चट्टान थोड़ी खसक गई, अपने आप खसक गई, लेकिन इतनी नहीं कि वो निकल सकें। दूसरा जो साथी था वो सजदे में गिरा और वो दुआ करने लगा। ये पूरी हदीस पाक मौजूद है जिसको मेरे आका ने बयान किया। मेरे अजीज़, ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ हो जो अल्लाह के लिए किया हो, फिर देखना ज़िंदगी की मुसीबतें आए, इसी नेकी को तुम अल्लाह की बारगाह में रख सकते हो। दूसरा सजदे में गिरता है और कहता है, मौला तू बेहतर जानता है, मैं अपनी चचेरी बहन का आशिक हो गया था। उसकी चचेरी बहन थी, चाचा की बेटी,
عاشق ہو گیا اور ہم دونوں میں معاشقہ چلنے لگا، ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے۔ ایک دن ایسا آیا کہ ہمارے گھر والے اور اس کے گھر والے سب باہر چلے گئے، ہم دونوں تنہا رہ گئے، اور ہم دونوں ایک کمرے کے اندر آئے۔ ہم دونوں نے گناہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ شادی تو نہیں ہوئی تھی، نکاح بھی نہیں ہوا تھا، دونوں کھڑے ہوئے، گناہ کرنے کا ارادہ ہی تھا کہ ہم دونوں کو اچانک خیال آیا میرا رب دیکھ رہا ہے۔ ہم کپڑے اتارے اس کے سامنے جو ہمارے دلوں کے حالات بھی جانتا ہے، تو وہ میری چچیری بہن وہ بھی رونے لگی، میں بھی رونے لگا، اور ہم ایک دوسرے کو ہاتھ نہیں لگائے۔ مولا اس زنا سے اور اس بدکاری سے اگر میں بچا تھا تو میرے رشتہ داروں سے ڈر کر نہیں، خالص تیری رضا کے لیے، کہ مولا کریم کے اس سلطنت کو میں اپنے گناہوں سے پامال نہیں کروں گا۔ تو جب یہ وہ کہنے لگا اور عرض کیا مولا اگر میں وہ رات گناہ سے بچاؤں، تیری بارگاہ میں میرا وہ بچنا پسند ہے، تو اس چٹان کو تو ہٹا دے۔ حدیث پاک میں چٹان اور کھسک گئی۔ تیسرا شخص تھا، وہ سجدے میں گرا اور کہنے لگا اے رب ذوالجلال، تو بہتر جانتا ہے میں ایک زمین اور جائیداد کا مالک تھا، میرے پاس کئی مزدور کام کیا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں مہینہ ختم ہوتے ہی سارے مزدوروں کو ان کی تنخواہ دے دیا کرتا۔ ایک مزدور ایسا ہے جو اپنی تنخواہ لیے بغیر چلا گیا، ایک مزدور تنخواہ لیے بغیر چلا گیا، اور اس کی تنخواہ میں نے سنبھال کر رکھی اور اس سے ایک بکری خرید لیا۔ میاں لوگ تو کسی کی سیلری ہو دبا کر کے کھا جائیں گے، اور یہ حدیث پاک میں جس کے لیے کہا جا رہا ہے وہ بندہ کہتا ہے میں اس کی پوری تنخواہ سے ایک بکری خرید لیا، بکری کو پالنے لگا، وہ مزدور آیا نہیں، وہ مزدور چلا گیا، مہینوں چلا گیا، بکری کو میں پالتا رہا، بکری نے بچے دی، بچوں کے بچے ہوئے، بچوں کے بچے ہوئے۔ اے رب ذوالجلال تو نے اتنی برکت دی کہ اس ایک بکری سے ایک پورا میدان کئی ہزار بکریاں بھر گئی، کئی ہزار بکریاں کئی سالوں کے اندر۔ وہ ان بکریوں میں نہ کسی کو بیچتا تھا نہ کسی کو ذبح کرتا تھا، سب بکریاں رکھا۔ کئی سالوں کے بعد اچانک وہ مزدور واپس آئے اور اس نے آ کر مجھ سے کہا کہ مالک میں آپ کے ہاں خدمت کرتا تھا، آپ کو یاد ہے کچھ سالوں پہلے میں نے اپنی تنخواہ چھوڑ دی تھی، ایک مہینے کی تنخواہ نہیں لیا تھا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ ہاں مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کے ان بکریوں کے ریوڑ کے پاس لے گیا اور کہا یہ تیری تنخواہ ہے، یہ پوری تیری تنخواہ ہے۔ اس نے کہا میرے ساتھ کیا مذاق کر رہے ہو مالک، میری تنخواہ اتنی ہے کہ اس زمانے میں ایک بکری بھی نہیں آ سکتی۔ اس نے کہا ہاں بالکل تو صحیح کہہ رہا ہے، لیکن اس زمانے میں ایک بکری خرید لی میں نے، اور اسی بکری سے اللہ نے اتنی برکت دی، اس میں میرا ایک بھی حصہ نہیں، تیری ان بکریوں کا دودھ تک میں نے نہیں پیا، صرف اور صرف تیرے انتظار میں، اور یہ ساری بکریاں تو لے جا۔ اور وہ مزدور خوشی خوشی اپنے پورے ریوڑ کو، آج کے زمانے کے وہ کئی لاکھوں کی بکریاں ہوں گی، وہ مزدور لے گیا۔ اب یہ بندہ کہتا ہے اے رب ذوالجلال میں نے یہ امانت اگر سنبھالی تھی تو خالص تیری رضا کے لیے، مولا صرف تجھے راضی کرنے کے لیے، ورنہ پیسے کھا جاتا تو کون کیا کر لیتا، وہ مزدور کون سا وصول کر لیتا، کہتا نہیں مجھے یاد نہیں، اب میں پہچانتا بھی نہیں، مولا میں نے تیری رضا کے لیے کام کیا، اگر تجھے یہ پسند ہے تو یہ چٹان ہٹا دے۔ حدیث پاک میں ہے اس نے جیسی یہ دعا کیا پوری چٹان ہٹ گئی، پوری چٹان کھسک کر ختم ہو گئی، ان کا راستہ صاف ہوا۔ پتہ یہ چلا حدیث پاک کا یہ مفہوم ہے۔ میرے عزیزوں میں اب آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، ایسی بڑی بڑی چٹانیں آج بھی ہم پر گر رہی ہیں، مصیبتوں کی چٹانیں، ظلم کی چٹانیں، لوگوں کے تان و تشنی اور لوگوں کی گالی گلوچ کی چٹانیں۔ ان چٹانوں کو کھسکانے کے لیے تمہارے پاس اخلاص والی کوئی نیکی موجود ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کبھی یوں عرض کرتے کہ مولا میں نے خالصتاً ایک رات تیرے لیے کھڑے ہو کر پکارا تھا جب سب لوگ سو رہے تھے، میں صرف تجھے راضی کرنے کے لیے عبادت کیا، مولا اگر تو راضی ہے تو ان فلسطین کے بچوں پر رحم کر دے۔ ہمارے پاس ایسی کوئی چیز ہے جو ہم عرض کر سکیں؟ آج دعائیں کہاں نہیں ہو رہی ہیں؟ دعائیں سب جگہ ہو رہی ہیں، اجتماعی دعائیں ہو رہی ہیں، ہر خطبے میں، ہر نماز میں، ہر جگہ دعائیں ہوتی ہیں، لیکن میرے عزیزو شاید وہ اخلاص سے خالی ہو گئے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، حرام لقمے پیٹ میں پڑے ہوں، حرام کمائی گھر میں پڑی ہو تو حدیث پاک میں اس کی کوئی دعا آسمان تک نہیں جاتی، کوئی دعا آسمان تک نہیں جاتی۔
اور ان تمام چیزوں کی طرف کبھی خیال بھی نہ کرنا، اور پھر یہ کہنا کہ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی، اخلاص نہیں ہوتا، یا تو پھر دعا تو کرتے ہیں، کمائی بھی صاف ہے، حلال ہے، لیکن دعا کرنے کے وقت ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں، جلدی سے بھاگنا ہے۔ ہم تو دیکھتے ہیں نا، نماز میں ہاتھ اٹھانے میں بھی لوگوں کو شرمندگی ہونے لگتی ہے، کچھ تو مرے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ دعا کر رہے ہیں، کچھ انگوٹھے پھوڑ رہے ہیں دعا میں، تم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگ رہے ہو۔ اخلاص اگر ہوتا تو تمہیں اپنے کی خبر نہیں ہوتی۔ اخلاص، دعا بھی تو رسمی طور پر مانگ رہے ہیں، امام اپنی دعا کر رہا ہے، مقتدی اپنے انگوٹھے پھوڑ رہے ہیں، یہی تو چل رہا ہے۔ کچھ انگلیوں میں کھیل رہے ہیں، کچھ اپنے ہاتھوں کو نیچے لٹکائے ہوئے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دعا کرتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں کبھی کبھار حضور روتے ہوئے اتنی بلند ہاتھ اٹھا لیتے کہ حضور کے بغلوں کی سفیدی نظر آتی تھی۔ خانہ کعبہ کے پاس حرم پاک میں کبھی حضور دعا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، دعا ایک طرح سے بھیک مانگنا ہے، اور وہ بھی پروردگار عالم کی بارگاہ میں، اور تمہارے انداز دیکھے جاتے ہیں، تمہارا اخلاص بھی دیکھا جاتا ہے۔ مانگنے میں ہی تم سیریس نہیں ہو، صرف رٹی رٹائی ہوئی چیزیں بولے جا رہے ہو، یعنی کسی نے یاد کرا دیا بس وہی بولے جاؤ۔ تمہارا دل کب کہہ رہا ہے، دل کی حضوری کے ساتھ کب کہہ رہے ہو؟ کچھ چیزیں خاص ہیں، صغیرہ کبیرہ ہمارے معاف کر دے، اس کو پتہ ہی نہیں صغیرہ کون ہے کبیرہ کون ہے، یہ تو رٹی ہوئی چیزیں بولے جا رہے ہو نا۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ معاف کر دے، کیا ہے صغیرہ کبیرہ؟ کچھ پتہ نہیں، مولوی صاحب نے سکھایا تھا۔ دل کا جب حضور نہیں، دل کا اخلاص نہ ہو تو پھر کیا چیز مانگ رہے ہو اللہ کی بارگاہ میں؟ اخلاص یہ سب سے بڑی طاقت ہے، اگر یہ نہیں ہے تو عبادتوں کی جان ہی نہیں ہے، عبادتوں کی جان ہی نہیں ہے، عبادتوں کی جان اخلاص ہے۔ یہاں تک کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک واقعہ ایسا بھی لکھا ہے، وہ پڑھنے کے بعد مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے۔ ایک بزرگ تھے، 30 سال تک انہوں نے پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز ادا کی، 30 سال تک ایک بھی نماز ان کی تکبیر اولا بھی نہیں چھوٹی امام کے پیچھے۔ تکبیر اولا، امام جب پہلی تکبیر باندھ رہا ہے اس تکبیر میں وہ حاضر رہتے تھے، جماعت تو دور کی بات ہے، چھوٹنا، پہلی تکبیر کبھی نہیں چھوٹی 30 سال تک۔ 30 سال کے بعد ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ وہ مغرب میں لیٹ ہو گئے، ایک رکعت ہو گئی تھی، اور 30 سال کے بعد صفیں بھر گئی تھی، پیچھے جگہ ملی، وہ آئے اور کہا آج اگر میں پیچھے نماز پڑھوں گا سب گھوم گھوم کے مجھے دیکھیں گے۔ 30 سال سے جو پابند تھا کہاں گیا کہاں گیا، ہوتا یہی ہے نا، وہ شرمندگی کے مارے کہ لوگ مجھے دیکھیں گے، کیا سوچیں گے، گھر چلے گئے، گھر جا کر مغرب پڑھ لی۔ عشاء میں آنے میں پھر ڈر لگنے لگا کہ اب تو پوری نماز میں ہی نہیں گیا تھا، لوگ سوچیں گے 30 سال کے بعد پہلی نماز آپ کی نہیں ہوئی ہے، کہاں گئے تھے کہاں گئے؟ عشاء میں بھی نہیں آئے، عشاء میں بھی نہیں آئے۔ اس زمانے میں ایک بڑے کامل بزرگ تھے، ان کو خبر کی گئی آج ایک بڑا حادثہ ہو گیا ہمارے شہر میں۔ کہا کیا؟ کہا فلاں بزرگ جو 30 سال سے مسجد میں تکبیر اولا کی بھی پابندی کرتے تھے آج وہ غائب ہے۔ تو اس بزرگ نے فرمایا چلو ہم ملتے ہیں۔ جا کر کے ملے کہ کیا ہے، طبیعت خراب ہو گئی، علیل ہو گئی، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کچھ ہوا نہیں، لیکن تھوڑا سا لیٹ ہو گیا مغرب میں، اور پھر پیچھے جگہ مل گئی 5-6 صفوں کے پیچھے۔ میں نے یہ سوچا کہ لوگ بعد میں کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے کہ اتنے سالوں کی پابندی کے بعد آج تمہاری پہلی صف بھی نہیں ہوئی، پہلی تکبیر بھی نہیں ہوئی۔ اس بزرگ نے کہا کس سے؟ 30 سال کی پابندی کرنے والے سے۔ کہا میاں جاؤ پچھلے 30 سال کی پوری نمازیں قضا کر لو، واپس دوبارہ پڑھ لو، اعادہ کرو، اس لیے کہ 30 سال جو تو نے پابندی کی نمازوں کی وہ تو یہی سوچ کر کے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آج تیرے دل میں یہ جو خیال آیا کہ لوگ کیا کہیں گے مغرب کے پیچھے ہو جانے سے، اس کا مطلب ہے کہ 30 سالوں تک جو تو نے پابندی کی یہ لوگوں کے لیے کیا، اللہ کے لیے نہیں۔ جاؤ واپس لوٹاؤ 30 سال کی نماز سے۔ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب میں یہ پڑھا۔ واقعی میرے عزیزوں، اس بات کا خیال بھی نہیں آنا چاہیے ہمیں عبادتوں میں کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے۔ اللہ رب العزت کا ذکر ایسے کرو کہ مدہوش ہو جاؤ، صرف میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، دنیا کیا کہہ رہی اس سے ہمیں کیا غرض ہے۔ آج یہی بیماری نے بہت ساری عبادتوں میں ہمارے خلل ڈال رکھا ہے، خلل ڈال رکھا ہے۔ تمہاری سنتوں سے دور ہونے کا ایک بڑا سبب بھی یہی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یہ کبھی نہیں سوچتے کہ قبر میں جاؤں گا تو مصطفیٰ کیا کہیں گے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، یہ کیوں خیال نہیں آتا۔ اگر اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا،
جیسے آج آوارہ گردی میں ہوں، نشہ میں ہے، سنتوں سے دور ہے، اٹھا کر جب مجھے قبرستان لے جایا جائے گا، میرے آقا اگر دیکھیں، میرے آقا کیا کہیں گے؟ عزیزان گرامی وقار، بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ کچھ لوگوں سے اگر حضور ناراض ہوتے ہیں تو یہ تک پوچھتے ہیں کیا تو میرا غلام ہے؟ اگر وہ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کے سوا کس کا غلام ہوں، تو پوچھا جائے گا کہ تیرے پاس علامت کیا ہے غلامی کی، دلیل کیا ہے؟ اس کو بھی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعے سے نقل کیا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اپنی عبادتوں میں اخلاص عطا کرو۔ آج کے زمانے میں سب سے زیادہ ضروری بھی یہ چیز ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ یہاں پر سارے لاکھوں مسلمانوں کو سڑک پر اتاروں، نہیں، اگر اخلاص والا ایک بندہ ہو تو پوری زمین کو زیر و زبر کر ڈالے گا۔ انقلاب ایک سے آتا ہے، ایک بھی کافی ہے اگر اخلاص والا ہو، ورنہ پھر کثرت سے کچھ ہونا نہیں ہے۔ آج جس طرح کی آزمائشوں کے تم شکار ہو، ان میں بھی ضرورت اسی بات کی ہے کہ تمہارے اندر اخلاص آ جائے، تمہیں کوئی ڈرا کر کے عبادت نہ کرائے۔ اور میں تو شروع سے یہ کہتا بھی تھا، آج کئی جگہوں پر بچوں کی بھی تربیت کے لیے مدرسوں میں بھی، شاید آج سے 10 سال پہلے ہی حافظ صاحب سے بھی جانتے ہوں گے، کیمرے لگائے جاتے ہیں کہ بچے کچھ غلط نہ کریں۔ ٹھیک ہے، نگرانی کے لیے جہاں تک ہے میں اس کا مخالف نہیں ہوں، لیکن ان کے دلوں میں اس بات کا اگر خوف ہے کہ استاد دیکھ رہے ہیں، مجھے جلدی نماز کے لیے جانا ہے، ایک نہ ایک دن تو کیمرہ بند ہوگا، کیمرے کے باہر بھی تو آئے گا، اس دن کیا کرے گا؟ اپنی اصلیت پر آ جائے گا۔ یہاں کوئی کیمرہ نہیں ہے، آزاد رہو، کھل کر کے رہو۔ مطلب یہ ہے کہ تم اس کو کیمرے کا عبادت گزار بنائے، اللہ کا نہیں۔ تربیت وہ ہونی چاہیے جو محبوب الہی نے فرمایا۔ ایک شخص آیا محبوب الہی سے پوچھنے لگا کہ حضور کبھی کبھار تو گناہ کرنے کی اجازت مل جانی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، ملنا تو چاہیے۔ وہ خوش ہو گیا، کیا گناہ کرنے کی اجازت ملتی ہے؟ کہا بالکل ملے گی میری طرف سے۔ خوش ہو گیا، کہا کہ حضور بتائیے کیا ہے، کیسے کر سکتے ہیں؟ کبھی کوئی کبھار چھٹی تو ہونی چاہیے گناہ کرنے کے لیے، ہفتے میں ایک بار، مہینے میں ایک بار۔ محبوب الہی نے فرمایا بالکل، 2 شرطیں ہیں، 2 شرطیں ہیں میری، اگر وہ پورا کر لے تو تجھے اجازت ہے میری طرف سے گناہ کرنے کی۔ کہا بتائیے۔ محبوب الہی نے فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ جب گناہ کرنا ہو تو اللہ کی زمین سے باہر نکل کر کرنا، اس کی سلطنت سے باہر جا کر کرنا، جہاں اس کی سلطنت نہ ہو وہاں جا کر گناہ کرو، شوق سے کرو۔ اس نے کہا حضور کوئی ذرہ ایسا ہے جو میرے مولا کی سلطنت سے خالی ہے؟ کوئی ایسی جگہ ہے جو اللہ کی خدائی سے خالی ہے؟ پھر اس کے بعد اس نے کہا یہ تو ممکن نہیں کہ اللہ کی زمین سے باہر جاؤں، اس کی سلطنت تو ان کہکشاؤں میں بھی ہے جہاں ہماری بھی پہنچ نہیں، اور رب تبارک و تعالیٰ ہی کی سلطنت میں ہے سب۔ پھر اس نے کہا دوسری شرط آپ کی؟ محبوب الہی نے فرمایا جب گناہ کرنے کا ارادہ ہو تو وقت دیکھ لینا، اس وقت گناہ کرنا جب تیرا رب سو رہا ہو۔ اس نے کہا حضور یہ کیسی شرط ہے؟ میرا مولا تو وہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، میرا رب وہ ہے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ پوری کائنات کے لیے حی اور قیوم ہے۔ تو محبوب الہی نے کہا ظالم، جب تجھے یہ دونوں باتیں معلوم ہیں کہ تو اس کی سلطنت سے باہر نہیں جا سکتا اور اس کی غفلت کا ایک لمحہ کیا ایک آن بھی نہیں آ سکتی، تو کیا تجھے اس بات کی شرم نہیں آتی کہ اسی کی زمین پر اسی کے دیکھنے کی حالت میں گناہ کروں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ تجھے تیری ماں دیکھ رہی ہو، تیرا باپ دیکھ رہا ہو اور تو اس وقت ننگا ہو رہا ہو؟ تو اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے سامنے ننگا نہیں ہوتا تو اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کی نافرمانی کے لیے کیسے گناہ کر لے گا؟ زمین اس کی، سلطنت اس کی، اس کا کھا رہا ہے، اس کا پی رہا ہے، اس کی ہوائیں استعمال کر رہا ہے، ساری نعمتیں اسی کی دی ہوئی ہیں، اور تو کہتا ہے کہ گناہ کی اجازت چاہیے؟ اور پھر اللہ رب العزت ایک آن کے لیے بھی جب غافل نہیں ہے تو کیا اس بات کی شرم نہیں آتی کہ رب تعالیٰ دیکھ رہا ہو اور اس وقت تم گناہ کر رہے ہو؟ عزیزان گرامی، یہی وہ عبادت کا اعلیٰ درجہ ہے جو محبوب الہی نے سکھایا
کہ کسی کے اندر یہ دو تصور آ جائیں کہ میرا مولا ہر گھڑی مجھے دیکھ رہا ہے اور میں جہاں جاؤں گا اسی کی سلطنت میں جاؤں گا، یہ اخلاص ہے۔ پھر یہ عبادتوں کی جان ہے۔ پھر دیکھنا آپ کی عبادتوں میں لطف کیسا آئے گا اور مزہ کیسا آئے گا، عبادتوں کا طور طریقہ ہی بدل جائے گا۔ ہاں یہاں آ کر کے پھر نماز میں حساب کتاب نہیں شروع کریں گے، نماز میں آ کر کے بازار کی باتیں تمہارے دماغ میں نہیں گھومیں گی، امام پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہے، مقتدی کہیں اور پہنچا ہوا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے، دل کے اندر اخلاص نہیں، خالص اللہ کے لیے کرے۔ حضرت حاتم اصم بڑے بزرگ ہیں، اور وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ان کے بدن کے جو بال ہیں نا وہ اتنے کڑک ہوتے تھے کہ کپڑے سے باہر آ جاتے تھے، رونگٹے ان کے جو کھڑے ہوتے کپڑوں سے باہر آتے تھے، ان کا جسم پیلا پڑ جاتا تھا۔ جب اذان ہوتی تھی تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ اتنا کیوں ڈرتے ہیں؟ کہتے ہیں دنیا والے بادشاہ اگر طلب کے لیے بلا لے تو ڈر ڈر کر کے جاتے ہیں کہ میرا کیا حساب ہونے والا ہے، اور وہ شہنشاہ اعظم جب بلا رہا ہے تو میرا دل خوف سے لرز جاتا ہے کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ میرے ایک لمحے سے بھی غافل نہیں۔ بادشاہوں کو ہیلے بہانے کر کے تم بچ تو سکتے ہو، اس کی بارگاہ میں کہاں بچو گے؟ اور پھر حاتم اصم سے پوچھا گیا آپ عبادت کیسے کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو تصور میرا یہ ہوتا ہے کہ ادھر بھی دوزخ ہے ادھر بھی دوزخ ہے، دونوں طرف گڑھے ہیں اور سامنے جنت ہے، اللہ رب العزت کی رضا ہے اور پیچھے ملک الموت انتظار میں ہے۔ اس تصور کے ساتھ میں نماز پڑھتا ہوں کہ اگر ہلوں گا تو ادھر جہنم کا گڑھا ہے، ادھر ہل گیا تو ادھر جہنم کا گڑھا ہے، مجھے بڑھنا ہے میرے مولا کی رضا کی طرف، اور ملک الموت اتنے قریب آ کر کھڑا ہے کہ گردن پہ ہاتھ رکھا ہے، اس لیے میں اپنی ہر نماز کا ہر سجدہ آخری سمجھتا ہوں، اس کے بعد شاید ملک الموت مجھے اٹھا لے گا۔ تو جب میں سجدے میں جاتا ہوں تو مولا کو منائے بغیر اٹھتا نہیں کہ مولا ہو سکتا ہے اس کے بعد پھر میرا سجدہ ہو یا نہ ہو، اسی سجدے میں تو مان جا مجھے مغفرت فرما دے۔ یہ نمازوں کا بھی طریقہ ہے، یہی اخلاص ہے۔ اللہ کریم ان سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے اس شہر میں امن و امان عطا فرمائے، ہم سب کو محبتوں اور الفتوں کے ساتھ زندگی عطا فرمائے، ظالموں کے شر سے مولا ہمیشہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر